بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک من الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غافل عن ذکرہ الغافلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 29واں پارہ سورۃ الحاقہ نمبر 69، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ سورہ بھی سورہ مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع ہیں، 52 آیتیں ہیں، 356 اس کے کلمے ہیں اور 1423 اس کے حروف ہیں۔ قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، الحاق، وہ حق ہونے والی، ما الحاق، کیسی ہے وہ حق ہونے والی، یعنی وہ دن کیسا دن ہے جو ضرور بر ضرور آئے گا۔ وما ادراک ما الحاق، اور تو نے کیا جانا کہ کیسی وہ حق ہونے والی ہے، کیسا وہ دن آنے والا ہے۔ کذب ثمود وعاد بالقارعہ، فرمایا کہ ثمود اور عاد نے ایک سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا، اس دن کو جھٹلایا۔ قیامت کے دن کا اگر یقین آ جائے کہ قیامت کا دن آنا ہے اور ہر چیز کے بارے میں پوچھا جانا ہے اور اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور اس نے اپنی تمام نعمتوں کا پوچھنا ہے، تو یقیناً یہ زندگی ایسے نہیں گزرتی جیسے ہم گزار رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، بس پیدا ہو گئے، اس کے بعد اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ اگر کسی کو پتہ ہو کہ میرے پورے دن، پورے ہفتے اور پورے مہینے اور پورے سال کے بعد مجھ سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ آدمی سوچتا ہے، ہر لفظ بولنے سے پہلے آدمی سوچتا ہے، اور ہر کام کرنے سے پہلے آدمی سوچتا ہے کہ جس نے یہ زندگی دی ہے اس نے مجھے زندگی کے بارے میں پوچھنا ہے، جس نے مجھے یہ اولاد دی ہے اس نے اولاد کے بارے میں پوچھنا ہے، جس نے مجھے یہ سانسیں دی ہیں اس نے ان سانسوں کا حساب بھی لینا ہے، جس نے آنکھیں دی ہیں انہوں نے ان آنکھوں کا مصرف بھی پوچھنا ہے ہم سے، اور جس نے کان دیے ہیں انہوں نے کانوں کا مصرف بھی پوچھنا ہے۔ تو آدمی اگر یہ یقین ہو کہ کوئی پوچھنے والا ہے اور مجھ سے کوئی جواب مانگنے والا ہے، تو یقیناً یہ زندگیاں ایسے نہ گزریں جیسے ہم گزار رہے ہیں۔ فرمایا قوم ثمود نے اس کا انکار کیا، قوم عاد نے اس کا انکار کیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو ثمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھار نے۔ ایسی چنگھار، ایسی آواز آئی کہ وہ آواز ہی اتنی دردناک تھی اور اتنی سخت تھی کہ وہ سب کے سب مردہ پائے گئے۔ اتنی سخت قسم کی آواز کہ ان کا کچھ بھی باقی نہ بچا۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور قوم عاد فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، فرمایا کہ جو باقی رہے عاد تو وہ ہلاک کیے گئے سخت گرجتی ہوئی آندھی سے۔ ان پہ ایسی آندھی چلی، سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، کہ جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی مسلسل
اتنی تیز ہوا اور اتنی تیز آندھی طوفان تھا کہ پورا ہفتہ 7 راتیں اور 8 دن تک وہ مسلسل جو ہے ہسومہ مسلسل چلتی رہی، اس میں کمی نہیں آئی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، تو لگاتار تو ان لوگوں میں سے دیکھو کہ ایسے سرعا، ایسے قوم وہ پڑی ہوئی تھی جیسے پچھڑے ہوئے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں کہ جن کے پتے، جن کی شاخیں گر چکی ہوں، صاف ٹنڈ نظر آ رہے ہوں، ان کے صرف اور صرف جو ہیں وہ تنے رہ جائیں، ایسے لوگوں ان کا حال ہو گیا تھا کہ بالکل جیسے درخت کے پتے، درخت کی ٹہنیاں سب کچھ کاٹ دی جاتی ہیں اور سیدھا ایک تنا کھڑا رہتا ہے، ایسے ہی ان لوگوں کا اس طوفان کے ساتھ، اس آندھی کے ساتھ حشر ہو گیا تھا۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا دیکھتے ہو تم ان کا کچھ بقایا جات، ان کی کچھ چیزیں باقیات پڑی ہوں؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب رب کا عذاب آتا ہے تو قوموں کی قومیں مٹ جاتی ہیں اور کوئی نام لینے والا ان کا نہیں ہوتا، کوئی ان کی جو ہے اچھائیاں بیان کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ آتا ہی ان پہ ہے جن میں کوئی اچھائی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا ان میں سے کوئی بچا ہوا، دیکھتے ہو پوری کی پوری قومیں ہلاک ہو گئیں، لیکن افسوس کے بعد میں آنے والی قومیں کو پھر اسی طریقے سے بے حیائی، بدتمیزی اور اللہ اور اس کے رسولوں کی اور اس کی کتابوں کی مخالفت کرنے والی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے کتنی قومیں ہلاک ہوتی ہیں، کتنے، چلو قومیں نہیں تو ہمارے سامنے خاندان ہلاک ہوتے ہیں، کتنے ہمارے سامنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے ہمارے سامنے لوگ جو ہیں وہ مرتے ہیں، لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ جل مجد الکریم دیکھیے بار بار ہمیں پچھلی قوموں کا ذکر سناتا ہے، جو اچھے تھے ان کا بھی، اور جو برے جو تباہ ہوئے ان کا بھی، پھر اس کی وجہ بھی بتاتا ہے کہ وہ کیوں ہلاک ہوئے، لیکن ہے کوئی ان سے عبرت پکڑنے والا، ہے کوئی ان سے جو ہے وہ یہ سبق حاصل کرنے والا کہ اتنی بڑی قومیں تھیں، لاکھوں کے حساب سے لوگ تھے، اور اتنے بڑی ان کی بلڈنگیں تھیں، اتنے بڑے باغات تھے، سب کچھ چل رہا تھا، لیکن اچانک اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا تو وہ ایسے کٹے ہوئے درختوں کی طرح ہو گئے، یا پڑے ہوئے جو ہیں پتھروں کی طرح ہو گئے، اور ان کا کچھ باقی نہ بچا۔ جب وہ مرے تو اتنی تیز ہوا تھی کہ ان کو اڑاتی ہوئی سمندر میں پھینک دیا، یعنی ان کی میتیں تک باقی نہ بچیں، ان کے مردہ جسم تک باقی نہ بچے، ان میں سے کسی کو قبر تک نصیب نہ ہوئی۔ تو یہ جو لوگ بغاوت کرتے ہیں اللہ سے، پھر اللہ جل مجد الکریم کا جب عذاب آتا ہے، جب وہ حد سے گزرتے ہیں، عذاب آتا ہے، تو پھر کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہوتا۔ یہ گئے تو اس کے بعد وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، ان کے بعد فرعون اور اس سے اگلی قومیں جو ہیں وہ آئیں، وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِیَةِ، اور الٹنے والی بستیاں جو ہمیشہ خطا کار تھے، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئیں، شہروں کے شہر تباہ ہو گئے، ملکوں کے ملک تباہ ہو گئے، قوموں کی قومیں تباہ ہو گئیں، لیکن جو لوگ بے حیائی، بدتمیزی، اللہ رسول کی مخالفت، بغاوت پہ اترتے ہیں، تو ان پہ کسی بھی قوم کا نہ ان پہ اثر ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے وہ آج بھی کھنڈرات موجود ہیں، آج بھی جو انہوں نے بلڈنگیں بنائی تھی وہ موجود ہیں، ان کے گھر موجود ہیں، ان کے محلات کے کھنڈرات موجود ہیں، لیکن ہم سیر و تفریح کے لیے تو جاتے ہیں، کئی گھنٹے وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور بعض کے ڈھانچے پڑے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا کہ یار یہ وقت کا حاکم تھا، آج اس کا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، یہ وقت کا حاکم تھا، آج اس کا محل جو ہے وہ گرا ہوا ہے اور اس کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، کوئی اس سے عبرت پکڑے، بلکہ ہم اس کو وہاں جا کے پکنک مناتے ہیں، وہاں جا کے ہلا گلا کرتے ہیں، وہاں جا کے بے حیائی کرتے ہیں۔ فرمایا جاؤ قل سیروا فی الارض، زمین میں جو ہے سیر کرو، دیکھو، اور لیکن دیکھو کیا، کیف عاقبۃ للمکذبین، جھٹلانے والوں کی عاقبت دیکھو، آخرت دیکھو کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ ہم نے ان کو بھی کھیل تماشے کا ایک میدان بنا لیا اور ایک مضمون بنا لیا۔ فرمایا وہ تو ہوئے ہی تھے، بعد میں فرعون آیا اور فرعونی آئے، اور ان سے پہلی قومیں جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، ان کی بے حیائی کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے۔ کیا ہوا یہ؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے رسولوں
की नाफरमानी की थी, रसूलों की बात को मजाक बना लिया था। वो आज देखें कितने लोग हैं, हदीस बयान करो मजाक बना लेते हैं, कुरान बयान करो मजाक बना लेते हैं। कितने लोग हैं जो काफिरों की बातों पे तो यकीन रखते हैं, लेकिन अल्लाह रसूल की बात पे उनको यकीन नहीं आता, मुखालफत करते हैं, डट के मुखालफत करते हैं और फिर कहते हैं कि जी हमारा अपनी ज़िंदगी है, हम अपनी मर्ज़ी से गुजारेंगे। फ़ाख़ज़हुम अख़ज़तन राबिया, तो उन्होंने इसे बड़ी चढ़ी गिरफ्त में पकड़ा, ऐसी गिरफ्त में पकड़ा कि जिसमें कोई छूट नहीं सकता। कोई तो होता है ना, पकड़ा गया, बीमारी आ गई, बाद में शिफा मिल गई। रब करीम ने ऐसी उनको पकड़ की, उसकी ऐसी सख्त पकड़ है कि वो ऐसी पकड़ थी कि उसके बाद कोई उनको छुड़ाने वाला नहीं था। इन्नमा लम्मा तगाल माउ, फिर जब बेशक पानी ने सर उठाया, हमलनाकुम फिल जारिया, तो हमने तुम्हें कश्ती में सवार किया। उसके बाद फिर ऐसी भी कई कौमें आईं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, कितनी उन्होंने मुखालफत की, फिर तूफ़ान आया, फरमाया तुम जो बच गए थे कैसे बचे, तुम्हें कश्ती में सवार किया, तुम्हारे बापों को, तुम्हारे यानी आबा व अजदाद को, तुम उनकी सुलबों में थे, कश्ती में सवार किया, तुम्हें वहाँ से बचाया। लिनजअलहा लकुम तज़किरतन, ताकि तुम्हें ये यादगार बना दिया जाए, तुम्हें बताया जाए, तुम्हारे सामने सारी चीज़ें रखी जाएं कि लोगों देखो किस तरीके से अल्लाह जल्ला मजीदुल करीम का अज़ाब आया, और तुम जो बच गए तुम्हें किस तरीके से अल्लाह जल्ला मजीदुल करीम ने बचाया था। तुम्हारे बाप दादों को, तुम उनकी सुलबों में थे, तुम उनकी रहमों में थे, तो उनको जब बचाया तो तुम भी उन्हीं से पैदा हुए। वताइयाहा उज़ुन वताइयाहा उज़ुन वाइया, और इसे महफूज रखे वो जो कान सुनते हैं, उनको सुनी बातें जो हैं वो महफूज रखें। यहाँ इधर से सुनते हैं, इधर से भुला देते हैं। ये कुरान पढ़ते हैं उस वक्त तो ऐसे झूम रहे होते हैं, जब ख़त्म हो गया बिल्कुल ख़त्म हो गया। गाना बोला जाए तो याद रहता है, शेर बोला जाए तो याद रहता है, लेकिन ऐसे रब के अज़ाब की ऐसी आयतें पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वही गुनाह जो वो करते थे उसी पे वो तबाह हुए, वही गुनाह हम करते हैं। या तो कोई बताने वाला ना हो या कोई समझाने वाला ना हो। जब अल्लाह ने प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सारी चीज़ें हमारे लिए नाज़िल की ताकि इनको बताया जाए, और मुस्तफ़ा करीम ने बताया, आज हमारे सामने कुरान है, हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर उन्हीं गुनाहों में हम पढ़ रहे हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। है ये सारी चीज़ें तुम्हारे सामने हमने यादगार रखी, ताकि सुनने वाले कान जो हैं उनको हमेशा याद रखें। ये तो हो चुका, फ़ाइज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूर नफ़ख़तुन वाहिदा, और जब सूर फूंका जाएगा एकदम, यानी जब क़यामत आएगी सूर फूंका जाएगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब सूर फूंकेंगे तो क्या होगा उस वक़्त, वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दुक्कतन वाहिदा, और ज़मीन और पहाड़ उठाकर दफ़ातन चूरा चूरा कर दी जाए। ये इतने बड़े जो ज़मीन की मेखें गिरी जाती हैं, पहाड़ों ने जिन्होंने इस ज़मीन को संभाला हुआ है, पानी के ऊपर तैर रही है और इसको हिलने नहीं देते, डूबने नहीं देते, तो है, लेकिन जब क़यामत आएगी तो क्या होगा, ये पहाड़ चूरा चूरा हो जाएंगे। जैसे दूसरी आयत करीमा में आया, कल जबाल कल एहनिल मनफूज, फरमाया ये ऐसे होगा कि ये जो पहाड़ हैं ये धुनी हुई रुई की तरह उड़ेंगे, इनका कोई वज़न नहीं होगा। तो फ़यौमइज़िन वाक़ातिल वाक़िया, तो इस दिन हो पड़ेगी होने वाली, यानी वो क़यामत का दिन जो है जब आएगा तो उस दिन की हलाकत और उस दिन की सख्ती जो है, अल्लाह अकबर, जो है पहाड़ जो हैं वो रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, रुई की तरह उड़ेंगे, उनकी कोई जो है यानी रेत की तरह हो जाएंगे और उनका कोई वज़न तक नहीं होगा जब क़यामत का दिन आएगा। वन शक्कतिस समाउ फहिया यौमइज़िन वाहिया, और आसमान फट पड़ेगा और इस दिन इसका हाल बड़ा पतला होगा कि यानी आसमान 500 साल राह आदमी चलता रहे 500 साल, तो जितने सफ़र करता है इतना आसमान मोटा है। एक आसमान यानी पहला आसमान इतना मोटा, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान तक सफ़र 500 साल रहा, फिर दूसरे आसमान की मोटाई 500 साल रहा। लेकिन जब क़यामत आएगी तो ऐसा नहीं है कि ज़मीन पे तो दरख्त ख़त्म हो जाए, ज़मीन पे तो सारा कुछ ख़त्म हो जाए, आसमान कायम रहे, नहीं। फरमाया उस दिन आसमान भी बिल्कुल एक पतला हो जाएगा, उसकी भी यानी कोई ख़ास हैसियत नहीं रहेगी, हालांकि वो इतना बड़ा है। वल मलकु अला अर्जाइहा,
اور فرشتے جو ہیں وہ کنارے پہ کھڑے ہوں گے بلا مثال و تمثیل، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیسا ہوگا، لیکن آپ ایک چیز پہ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ پھٹتی ہے تو آپ بچنے کے لیے اس کے کناروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ جل مجد الکریم جب وہ سختی کا دن لائے گا، قیامت آئے گی، تو وہ جو فرشتے آسمانوں میں ہیں، وہ جو رب کی عبادت کر رہے ہیں، وہ آسمان کے کناروں پہ ایسے جو ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے آسمان کے کناروں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تیرے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ یعنی بعض روایتوں میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فرماتے ہیں کہ 8 جماعتیں ہوں گی، یعنی پوری قطاریں ہوں گی، اور بعض میں ہے کہ آج 4 فرشتے ہیں جو اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے روز اس کو 8 فرشتے اٹھائیں گے، اور ان فرشتوں کی جو ہیبت ہے اور ان کی جو جسامت ہے، اللہ اکبر، بعض روایتوں میں آیا کہ لاکھوں سال آدمی چلتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کرتا ہے اتنا فاصلہ اس کے ایک کندھے سے لے کے دوسرے کندھے تک ہے۔ رب کریم کی مخلوق کتنی بڑی ہے اور کتنی زیادہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آسمان کے وہ جو فرشتے ہیں وہ اس دن 8 فرشتے رب کریم کے جو عرش ہے اس کو اٹھائے ہوں گے۔ یومئذ توردون لا تخفی منہم خافیہ، اور اس دن سب پیش ہوں گے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے۔ ہر چیز اس دن سامنے ہوگی، ہر چیز، کوئی چھپنے والی، اللہ کے تو سامنے، اس کی قدرت کے سامنے تو آج بھی ہر چیز ہے، لیکن اس دن ہر چیز ایسے سامنے نظر آ رہی ہوگی، ہر کوئی آدمی کہیں چھپ نہیں سکے گا۔ جیسے آج اپنی طرف سے ہم گناہ کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، یا اور کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے چھپتے ہیں، لیکن اس دن کوئی کسی سے چھپ نہیں سکے گا، ہر چیز سامنے ہوگی۔ اللہ جل مجد الکریم کے تو ہر چیز آج بھی سامنے ہے، لیکن کوئی جان اس دن، ہر ایک کو پتہ بھی ہوگا کہ بھئی آج چھپنے کا کوئی دن نہیں ہے۔ دن یعنی اب ہمارے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ شاید آج ابھی یہاں رب نہیں معاذ اللہ دیکھ رہا، وہاں نہیں دیکھ رہا، چھپ کے گناہ کرتے ہیں، رات کو گناہ کرتے ہیں، کمرے میں جا کے کرتے ہیں، لیکن یہ بندوں سے چھپنے والا ہے، اللہ سے تو نہیں۔ لیکن اس وقت ہر بندے کو بھی پتہ ہوگا کہ آج ہر چیز عیاں ہوگی، کوئی چیز کسی جگہ سے چھپ نہیں سکے گی۔